27 رمضان المبارک کی یہ نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ 27 رمضان المبارک جہاں شب قدر کے حوالے سے اس دن کی خاص اہمیت ہے، وہیں 27 رمضان المبارک کو ہمارا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر معارض وجود میں آیا۔ یہ وہ دن تھا جس دن پہلے یعنی آل انڈیا ریڈیو سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد 27 رمضان المبارک کو ریڈیو پاکستان کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا وجود ہوتا ہے، پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے، اور ایک ایسی قوم جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں محنت کرتے ہوئے اپنا وطن حاصل کر لیتی ہے اور اس کو ایک شناخت بھی مل جاتی ہے۔ دنیا میں بہت کم قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی شناخت بھی ہو، جن کی اپنی زبان بھی ہو، اور وہ اپنے لیے ایک زمین کا خطہ وطن کے طور پہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی دیکھ رہے ہیں، جتنی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، جتنے مظالم دیکھ رہے ہیں، وہ تمام تر دراصل اس زمین کے ٹکڑے کی جنگ پہ ہو رہے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا کون لے گا، کس پہ اس کا حق ہے، کس پہ کس کا آبائی حق ہے، اور یہی ہم آج دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زیرک انسان تھے، سمجھداری کے ساتھ بہت طریقے سے یہ جنگ جو کہ ٹیبلز پہ لڑی گئی، مزے کی بات یہ قربانیاں ضرور دی مسلمانوں نے، بہت قربانیاں دیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹیبل پہ یہ جنگ لڑ کے جیت لی، پاکستان معارض وجود میں آیا، اور بہت بڑی پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد مسلمان مملکت معارض وجود میں آئی۔ اور پاکستان کو اس لیے بھی خاصیت حاصل ہے کہ ہم باقی شاید دیگر اسلامی ممالک میں اور ہم میں فرق شروع سے یہ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مغربی دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا بھی ہے، کیونکہ ہم تعلیم بھی ماڈرن حاصل کرتے ہیں، ہم انگریزی بھی جانتے ہیں، ہم ایٹمی پاور بھی ہیں، ہم ہر طریقے سے مغربی دنیا سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمانوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا، مسلمان افواج کا کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس میں دوسری بین الاقوامی افواج سے کمیونیکیٹ کرنا تھا، تو پاکستانی فوج جو ہے وہ اس میں مہارت رکھتی ہے کہ وہ چاہے فرانس کی فوج ہو، برٹن کی فوج ہو، امریکہ کی فوج ہو، سب سے بہت اچھی طریقے سے انگریزی میں کمیونیکیٹ کرنا جانتی ہے، جو دوسرے اسلامی ممالک شاید اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے حکیم محمد سعید صاحب شہید، جو کہ ہمدرد کے بانی، وہ بھی ہمیشہ 27 رمضان المبارک کو یوم آزادی منایا کرتے تھے، یعنی پاکستان کی یوم آزادی دراصل 27 رمضان کو منایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو جھنڈے کے کلر کے کپڑے ہیں یہ پہنے ہیں میں نے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ آج پہن کے آیا ہوں۔ پہلے سے میں انتظار کر رہا تھا کہ اس دن 27 رمضان المبارک ہو اور اس دن میں یہ پاکستان کا کلر پہنوں، تاکہ میں فخر کر سکوں اپنے آزاد ہونے پہ، میں جشن منا سکوں اپنے آزاد ہونے پہ، اور میں اس بات کا برملہ اظہار کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے ایک آزاد ملک میں ایک آزاد فرسٹ کلاس شہری کی طرح سانس لے رہا ہوں۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ نعت خواں، ثنا خواں، نعت گو، شاعر جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں شکیل مدنی صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ اچھا، یوم آزادی آپ کو مبارک ہو۔ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے تمہید جو باندھی ہے آپ نے، بے حد پسند ہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ ذرا نوازی آپ کی۔ اور مفتی صاحب، آپ کو بھی ہم یوم آزادی آج بہت اس کی مبارکباد دینا چاہیں گے۔ بہت بہت آپ بھی ماشاءاللہ آج بہت مختلف کلر کی شیروانی، کل میں نے ختم شریف کے اندر بہو سفید جبہ اور گرین کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ جی جی بالکل بالکل۔ اور جو میں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ الحمدللہ آج کی شب ہے جو پاکستان الحمدللہ آزاد ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ جتنا شکر تحدیث نعمت کے طور وہ کام ہے۔ ہم جو دنیا میں جس طرح سے اس وقت مسلمانوں پہ مظالم دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنا
वतन हासिल ना होता माफ़ कीजिएगा, गुलामों की है तो शायद हमारा हाल भी फ़लस्तीन से कम ना होता। ना। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है, उसका एहसान है जो उसने हमें एक अलग हमारी पहचान, हमारा वतन, हमारा देश हमें अता फरमाया, जो कि हमारी धरती हमारी माँ की जैसी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, पर मुझे बताइएगा कि एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे के दर्द का ख्याल करना, ये हमारे आज का टॉपिक है, क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 27वीं शब अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज का मौसम भी बहुत माशाल्लाह भीना भीना मौसम है, खुशगवार हवा है माशाल्लाह, और 27वां रोज़ा हम पूरा करने की जानिब रवां दवा हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने जो माशाल्लाह मौजू जो मुंतखब किया बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 10, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब ये रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया तो एक दिल के अंदर ये सुकून, एक करार पैदा हुआ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ईमान का कितना गहरा ताल्लुक़ है, कि ईमान और इस्लाम ने हमें कैसे जोड़ कर रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के किसी मज़ाहिब के अंदर, किसी कौम के अंदर ऐसा कहीं रिश्ता नहीं बनाया। अल्लाह ने इस्लाम की शान को बढ़ाते हुए बेशक बेशक मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई भाई, और ये भाई का जो रिश्ता होता है, सगे भाइयों को हम देखते हैं तो उनमें आपस में कैसी मोहब्बत पाई जाती है। एक जगह बैठते हैं, एक जगह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं माशाल्लाह। तो ये इस्लाम का एक दीनी फरीज़ा है जो अल्लाह ने हमें ईमान के बलबूते पर अता फरमाया है। बेशक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु बिल मुस्लिमी, यानी मुसलमान के साथ मुसलमान ऐसे है जैसे एक बाजू है। बिल्कुल, मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ ऐसे उससे रहना चाहिए, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे हकीर जाने, ना उसकी चीज़ पर अपना ना हक कब्ज़ा करे, बल्कि जो इस्लाम ने हक उसे दिया है उसी के मुताबिक मुसलमानों को आपस में रहना चाहिए। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। बेशक अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म जो है ना मुतज़लज़ल हो जाता है, उसकी लपेट में आ जाता है। तो अगर किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुंची है तो दूसरे मुसलमान भाई को चाहिए कि वो सीना सिपर होकर उसके साथ उसकी तंगी में, उसकी मुश्किलात में खड़ा रहे, और ये गुमान करे कि ये तकलीफ़ इसे पहुंची है, इसे नहीं पहुंची बल्कि ये मुझे पहुंची है। बिल्कुल सही फरमाया। और हुजूर ने ये काफ़ी दर्स दिया सहाबा कराम के अंदर, और सहाबा कराम के अंदर हुजूर ने जब ये रविश को पैदा फरमाया तो सहाबा कराम जोक तजोर आपके मजलिस में बैठा करते थे। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हुजरात की एक आयत पढ़कर जब सहाबा कराम को बताई तो सहाबा हज़रत फारूक आज़म खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या हमारा जो दीनी भाई है, मुसलमान भाई है, क्या इसके वही हुकूक हैं जो सगे भाई के हुकूक होते हैं? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस तरह सगे भाई आपस में एक दूसरे की जान, माल, इज़्ज़त, ईमान, आबरू के मुहाफिज होते हैं, इसी तरीके से दीन और शरीयत का यही फरीज़ा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हतक ना करे, उसकी तौकीर ना करे, उसे हकीर ना जाने, उस पर जुल्म ना करे, उस पर ज़्यादती ना करे, और उसे उसी तरीके से मोहब्बत दे, उसी तरीके से उसकी जान, माल, इज़्ज़त, ईमान की हिफाजत करे जिस तरह वो अपने सगे भाई के साथ करता है। तो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक आप इस दुनिया में जलवा गर रहे, आपने इस्लामी
اور اخوت کا جو درس دیا ہے، اس میں بہت سی احادیث کتب کثیرہ میں بھری ہوئی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بہت تیزی سے کام کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا اس میں ایک کردار نظر آتا ہے جو حضور نے معاشرے کے اندر رہنا سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا، عملی طور پر حضور نے بتایا، کیوں؟ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں آئے، جب وہ دودھ کے سلسلے شروع ہوئے، دودھ پلانے کے، حضور فرماتے ہیں جب میں تھوڑا بڑا ہوا یا اس سے پہلے جب میں شیر خاری میں تھا، جب حلیمہ سعدیہ مجھے دودھ پلاتی تو میں جب دودھ پی لیتا تو حلیمہ سعدیہ مجھے دوسری جانب دودھ پلانا شروع کرتی تو میں چہرہ پھیر لیا کہا کہ یہ حق اب میرے اس رضائی بھائی کا ہے جو تیرا حقیقی سگا بیٹا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لڑک پن کے اندر بھی ایسا قوت کا کردار پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اس کو انسانیت بھلا نہیں سکتی، فراموش نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اور بڑے ہوتے ہیں تو آپ جب حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو چرانے کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہ حلیمہ سعدیہ کا جو سگا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جو حارث جو تھے حلیمہ سعدیہ کے شوہر، حلیمہ سعدیہ کچھ کھانا بنا کے دے دیتی تھی کہ جب بھوک لگے تو ان کو کھلا دیجئے گا۔ وہ کھانا وہ پوری مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا، قلیل مقدار میں ہوا کرتا تھا۔ جب حارث حضور کو کھانا کھلا دیتے اور یہ محسوس کرتے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیٹ جو ہے نا سیراب نہیں ہوا ہے، تو آپ وہ دوسرا پلیٹ اٹھا کر جب حضور کو کھلانا شروع کرتے تو حضور فرماتے کہ اب یہ میرے بھائی کا حق ہے، سبحان اللہ، جتنا میں نے نوش کرنا تھا، کھانا تھا، میں نے کھا لیا، اب یہ میرے بھائی۔ دیکھیں وہ بھائی سگا تو نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اتنا اعلیٰ درس دیا کہ یہ رہتے دنیا تک یاد رکھا جائے۔ نہیں، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ حضرت حارث گھر آ کر حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ سعدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کتنے انصاف پسند انسان ہے، یعنی انصاف کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ یہ ابھی سے ہی سمجھ لیں اپنے بھائی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایک مسلمان یا ایک شخص اگر دوسرے مسلمان کے لیے برا چاہے، حسد رکھے، کینہ رکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یار فلاں شخص ہمارے لیے برا چاہ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں۔ کیا اللہ پہ چھوڑنا بہتر ہے؟ اور اسلام میں بدلے کا بھی حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ ایک تو فرمایا نہ ظلم کرے اس کے اوپر، نہ اس پر ظلم ہونے دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس طریقے سے اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو ایک اچھائی کے راستے پہ لے کے چلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے اوپر ظلم کو پسند کرے گا اور نہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہونے دے، نہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے دے۔ اگر مسلمان کو مجھے پتہ چل جائے کہ میرا مسلم بھائی کسی مشکل میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ اس کو امان اور اس کے لیے کوئی ایسا راستہ، ایسی سبیل بنائے جس میں وہ مشکلات سے محفوظ رہے۔ اب اس کیٹیگری کے اندر لا یظلمہ ولا یسلمہ کے تحت اس میں حسد بھی آ جاتی ہے، اس میں برائی بھی آ جاتی ہے، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے۔ حجرات شریف کے اندر سورہ حجرات میں فرمایا نا کہ مومن یہ پسند کرے گا کل قیامت کی وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ یہ چغل خوری کی، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، یہ سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سختی سے منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا برا، جس کے سین میں ایمان ہوگا، ایمان کی روش ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کا برا نہیں چاہے گا۔ جب وہ مسلمان بھائی کے راستے میں کانٹے بچھوئے گا یا اس کو ایذا پہنچائے گا، تکلیف دے گا، سازش کرے گا، جی صرف ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں سے ہی کوئی تکلیف پہنچائی جائے، بعض دفعہ الفاظ سے بڑی زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، بعض دفعہ
الفاظ نہ بھی استعمال ہو تو کسی کے خلاف سازش کر کے اس کے خلاف تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بہرحال میرا تو اپنا ماننا یہ ناظرین اللہ پہ چھوڑ دیا کریں اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر بدلہ لینے والا ہے. آپ جو کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے نا, وہاں سے اللہ تعالیٰ کا بدلہ شروع ہوتا ہے. تو کبھی آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو دل میں یہ سوچ کے اس کو آپ چھوڑ دیں یا تو معاف کر دیں. اگر آپ بہت بڑا دل رکھتے ہیں تو معاف کرنا اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک پائی جاتی ہے. تو یا تو آپ معاف کرنے والے بن جائیں یا پھر آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, یہ کہہ کہ جی میں نے اللہ پہ چھوڑا, وہ جیسا چاہے انصاف کرے, پھر وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے. بہرحال ناظرین آپ سے ہم مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ تشریف لائے, بہت سیر حاصل گفتگو رہی. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا چند اشعار پیش فرما دیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو, شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا, ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا, مصلح ایسا جو امانت میں کھرا ہو, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو, کیا کہنے امی کوئی ایسا جو معلم جہاں کا, امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا, بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو, جس کے شبستان میں جلا ہو, شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ ہے علم و آگہی, وہ پیش کیا جائے گا, کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.